آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ سب کے سامنے جا کر رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیں؟ حیا نے غصے سے سلیمان خان زادہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ سلیمان خان زادہ مسکرا کر اپنی منکوہہ کو غصہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ رخصتی تو کروانی ہے نا، آج نہیں تو کل صحیح، اسی لیے میں نے سوچا کہ رخصتی آج کل میں ہی کروا دوں۔ سلیمان خان زادہ نے اس کے چہرے کی جانب نظریں ٹکاتے ہوئے تحمل بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر حیا قدرے گھبراتے ہوئے بولی، مگر مجھے آپ جیسے سنجیدہ انسان کے ساتھ روکھی سوکھی زندگی نہیں گزارنی۔ حیا کے ہمت سے جواب دینے پر سلیمان خان زادہ نے ابرو اچکائے تھے۔ مجھے تو لگا تھا تم بہت معصوم ہو، مگر تم تو کافی چالاک ہو۔ سلیمان خان زادہ کی بات سن کر حیا نے نظریں جھکائیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ حیا تقریباً ہڑبڑاتے ہوئے بولی، جس پر سلیمان خان زادہ کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ سوچا تھا 1 ماہ کے بعد رخصتی کروں گا، مگر تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ رخصتی تھوڑی اور جلدی کر دینی چاہیے، اسی لیے تیاریاں شروع کر دو۔ 1 ہفتے کے بعد رخصتی ہے، سمجھی نا؟ اس کے چہرے پر آئی لیٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے کرتے سلیمان خان زادہ بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سلیمان خان زادہ کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے حیا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات پوری خانزادہ حویلی میں پھیل گئی تھی کہ رخصتی 1 ماہ بعد نہیں بلکہ 1 ہفتے بعد ہونی ہے۔ حیا کو لگا تھا کہ شاید سلیمان خان زادہ اسے چھیڑنے کے لیے ایسا بول رہا ہے، مگر اب سب کی زبانی یہ بات سن کر حیا کا دل مانو جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے تلملاتے ہوئے قدم اپنی ماں کی جانب بڑھائے، جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ اماں، مجھے نہیں کرنی ہے رخصتی، آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ میں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ حیا کی بات سن کر اس کی والدہ نے اس کو غصے سے دیکھا تھا اور پھر بولی، اور کیوں نہیں کرنی ہے تمہیں؟ نکاح ہوا ہے اس سے، منکوہہ ہو تم اس کی، مگر یہ نکاح ابا نے بچپن میں طے کر لیا تھا، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی، تو پھر آپ اس طرح سے کیسے میری رخصتی اس انسان کے ساتھ کروا رہے ہیں جسے میں پسند ہی نہیں کرتی؟ زبان کو لگام دو حیا، نہیں تو میرے پاؤں کی جوتی تمہاری کمر تک آنے میں دیر نہیں لگائے گی، سمجھی نا تم؟ اماں، آپ یہ اپنی جوتی سے مجھے مت ڈرائیں، مجھے نہیں کرنی اس سے رخصتی تو نہیں کرنی، ٹھیک ہے تو جاؤ، یہ بات جا کر اپنے آغا جان سے بولو۔ اگر تمہاری آغا جان نے مان لیا نا اور اس رخصتی کو کرنے سے انکار کر دیا تو پھر جہاں تم کہو گی تمہاری ماں وہاں تمہاری رخصتی کروائے گی، سمجھی نا؟ ہاں ہاں، جا رہی ہوں، آغا جان کے پاس ہی جانا ہے۔ کون سا کسی ہٹلر کے پاس جانا ہے؟ میرے پیارے سے سویٹ سے آغا جان جو ہے نا، انہی کے پاس جا کر کہنا ہے۔ تو بس میں گئی اور جا کر کہا ان سے۔ حیا منہ بسوڑتے ہوئے اپنی ماں کو کہتی آغا جان کی جانب چل دی تھی، جبکہ اس کی والدہ کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس گھر میں اگر سب سے زیادہ اصول پسند، اصولوں کا پکا اور اپنی بات کا اٹل کوئی ہے تو وہ ہیں آغا جان، جن کا فیصلہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ ہاں، تو تم نے سب مہمانوں سے کہہ دیا نا؟ ٹھیک ہے، اور میں نے بھی، تم نے یہ رکھنا ہے۔ آغا جان اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے بڑے بیٹے یعنی کہ سلیمان خان زادہ کے والد عمران خان زادہ کے ساتھ شادی کی فہرست بنانے میں مصروف تھے، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی حیا نے دروازہ کھولا اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے حیا بیٹا، تم آؤ بیٹھو، خیریت تو ہے؟ آج اپنے آغا جان کے کمرے میں؟ آغا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے، میں سن رہا ہوں، آغا جان نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ حیا جو کچھ کہنے ہی والی تھی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آغا جان اپنے فیصلے سے مکرنے والے نہیں ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر بھلا کی معصومیت سجائی اور پھر آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے روحانی سے انداز میں بولی، آغا جان، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میرے اپنے ہی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں،
کیا بات ہے میری بچی، ایسے رو کیوں رہی ہو تم؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آغا جان سمیت عمران خان زادہ بھی گھبرا گئے تھے۔ آغا جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سامان بیڈ پر رکھا اور حیا کے قریب جا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حیا نے اپنے آنسوؤں کو مزید تیزی سے رواں کرنا شروع کر دیا اور بولی، آغا جان، مجھے یہ فیصلہ نہیں منظور۔ وہ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے انہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، انہیں کبھی میں نے اچھے سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ وہ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں، اتنے غصے میں رہتے ہیں، انہیں مسکرانا نہیں آتا۔ میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ارے کس کی بات کر رہی ہو تم؟ کس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تم؟ آغا جان نے ناسمجھی سے اپنے بیٹے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر حیا جھنجھلائی تھی اور ان کے سینے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ اس کی ناک پر ہلکا ہلکا سا غصہ ٹمٹما رہا تھا۔ آغا جان، میں آپ کے لاڈلے پوتے سلیمان خان زادہ کی بات کر رہی ہوں، جس کے ساتھ آپ نے اور میرے بابا نے بچپن میں ہی میرا نکاح کر دیا تھا بغیر میری اجازت کے۔ اسی لیے اب میں آپ لوگوں سے کہنے آئی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی ہے رخصتی اس کے ساتھ۔ پلیز آپ لوگ اس رخصتی کو ابھی اور یہاں پر روک دیجئے، پوسٹ پون کر دیجئے۔ اچھا، پوسٹ پون کرنے سے یہ کوئی ایئرپورٹ کی ٹکٹ ہے جو میں اسے پوسٹ پون کر دوں، یا پھر ریلوے اسٹیشن کا کوئی ڈبہ ہے؟ اور رہی بات اجازت کی، اگر تم بچپن میں بول رہی ہوتی نا تو میں لازمی تم سے اجازت مانگ لیتا، مگر کیا ہے نا کہ تمہیں اس وقت چھل مٹ کرنے کے علاوہ تو اور کچھ آتا ہی نہیں تھا، اسی لیے تمہارے اس چھلےمان کے ساتھ ہی ہم نے تمہاری رخصتی طے کر دی ہے۔ اب خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر لسٹ بناؤ، جو سامان تمہیں چاہیے وہ سب لکھو اس لسٹ میں۔ کل جا رہی ہو تم اپنی ماں کے ساتھ میں تمہاری تائی امی بھی جائیں گی۔ اپنی پسند سے جو خریدنا ہے وہ خرید لینا۔ اب جاؤ، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ آپ سے کہا نا کہ میں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، پھر بھی آپ میری بات نہیں سن رہے۔ زندگی تو تمہیں اسی کے ساتھ گزارنی ہوگی، اور تم اس کے ساتھ زندگی گزارو گی، اور دیکھ لینا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے ساتھ رہنے کے لیے بہت زیادہ رو گی، تڑپو گی۔ ایسا وقت نہیں آنے لگا آغا جان؟ میں نے یہ بال دھوپ میں ایسے ہی سفید نہیں کیے، اچھے سے سمجھتا ہوں ہر چیز کو۔ اگر آپ نے نہیں نا سفید کیے تو میں نے بھی۔ حیا کچھ کہتے کہتے فوراً ہی خاموش ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آغا جان کا جاندار قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ عمران صاحب نے سنجیدگی سے اپنے والد کو دیکھا اور پھر فکر مندی سے بولے، بابا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ ہمیں حیا کے فیصلے کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا۔ تم فکر مت کرو، بچی ہے وہ ابھی، آہستہ آہستہ خود ہی سدھر جائے گی، سمجھ جائے گی کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ اس کے لیے کتنا اچھا ہے۔ اپنے باپ کی بات سن کر عمران خان زادہ نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا اور پھر سے مہمانوں کی لسٹ میں مصروف ہو گئے۔ شام کے وقت خان زادہ حویلی کی ڈائننگ ٹیبل پر رونق لگی ہوئی تھی۔ خاندان کے تمام مرد اور خواتین رات کا کھانا کھانے کے لیے جمع تھے۔ برتنوں کے ٹکرانے کی دھیمی گفتگو کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن آغا جان کی نظریں مسلسل ایک خالی کرسی پر ٹک رہی تھیں۔ انہوں نے نوالہ توڑتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، حیا کہاں ہے؟ وہ کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ حیا کی ماں نے ایک گہرا سانس لیا اور بیزاری سے بولی، وہ اپنے کمرے میں منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے آغا جان، دوپہر سے جو گئی ہے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ غصے میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے اس نے۔ آغا جان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھا اور حیا کی ماں سے مخاطب ہوئے، ایک ٹرے تیار کرو حیا کے لیے، اور اس میں اس کی پسند کی تمام چیزیں رکھو۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرے تیار ہو گئی۔ آغا جان خود اپنے ہاتھوں میں وہ ٹرے اٹھائے حیا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کمرے کا کھولا تو حیا بیڈ پر گھٹنے سینے سے لگائے اداس اور خفا سی بیٹھی تھی۔ آغا جان کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ آغا جان نے محبت سے مسکراتے ہوئے ٹرے اس کے سامنے رکھی اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ کیوں ناراض ہو اپنے آغا جان سے؟ کھانا کیوں نہیں کھایا میری بچی نے؟ حیا نے کوئی جواب نہ دیا
اور اپنا منہ مزید دوسری طرف گھما لیا۔ آغا جان نے نرمی سے اس کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف کیا اور پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آغا جان کا یہ لمس پاتے ہی حیا کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آغا جان؟ حیا نے روتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو میری خوشی کا بالکل خیال نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہے۔ وہ بالکل ایک ہٹلر کی طرح ہے۔ میں کیسے رہوں گی ان کے ساتھ؟ آغا جان نے محبت سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زندگی کی اونچ نیچ سمجھانے لگے۔ میری جان، زندگی ہمیشہ ویسے نہیں ہوتی جیسے ہمیں اوپر سے نظر آتی ہے۔ سلیمان اوپر سے جتنا سنجیدہ اور سخت دکھتا ہے، اندر سے وہ اتنا ہی مخلص اور ذمہ دار ہے۔ مرد کی سنجیدگی اس کا اکڑ پن نہیں، بلکہ اس کی غیرت اور اپنے خاندان کے لیے اس کی فکر ہوتی ہے۔ وہ تمہارا محافظ بنے گا حیا۔ انہوں نے حیا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ تم اپنے آغا جان پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ میری بات یاد رکھنا، اگر رخصتی کے بعد تمہیں ایک بار بھی ایسا لگا کہ تمہارے آغا جان نے تمہاری زندگی کا غلط فیصلہ کیا ہے، تو جو سزا تم کہو گی تمہارے آغا جان کا منظور ہوگی۔ اب چلو، خاموش ہو جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح کھانا کھاؤ۔ حیا نے اسرار بھری نظروں سے آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان نے اپنے ہاتھوں سے ایک پہلا نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ پیار سے خود اسے کھانا کھلاتے رہے اور پرانی باتیں یاد دلا کر اس کا دل بہلاتے رہے، یہاں تک کہ حیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ رات کے آخری پہر آغا جان اپنے اسٹڈی روم میں مدھم روشنی میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے جب دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی۔ سلیمان خان زادہ اندر داخل ہوا۔ آغا جان، آپ نے مجھے بلایا؟ سلیمان نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں سلیمان، آؤ بیٹھو۔ آغا جان نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور سلیمان کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلیمان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سنجیدگی تھی۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا اور بولے، سلیمان، تمہارے کہنے پر میں رخصتی 1 ماہ کے بجائے 1 ہفتے بعد کر رہا ہوں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہیں حیا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ سلیمان نے آغا جان کی بات غور سے سنی۔ آغا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ابھی بچی ہے، نادان ہے، زندگی کے معاملات کو اس طرح نہیں سمجھتی جیسے تم سمجھتے ہو۔ تمہارا یہ حد سے زیادہ سنجیدہ رویہ اسے اندر سے توڑ کے رکھ رہا ہے۔ وہ تم سے خوف زدہ ہے، اسی لیے تمہیں بہت ہی زیادہ اس کا خیال رکھنا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک باغبان اپنے نازک پھولوں اور اپنے باغیچے کا خیال رکھتا ہے، ایک ایک پتی کو دھوپ اور ہوا سے بچاتا ہے۔ آغا جان نے سلیمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے محبت سے جیتنا ہوگا سلیمان، اس کے ناز رکھنے اٹھانے ہوں گے، اس کا دل بہت ہی معصوم ہے، اسے اپنی سختی سے مرجھانے مت دینا۔ سلیمان نے آغا جان کی باتوں کو گہرائی سے محسوس کیا۔ اس کے دل میں حیا کے لیے ایک نرمی سی ابھری۔ اس نے نظریں جھکا کر انتہائی سنجیدگی اور پکے ارادے سے کہا، جی آغا جان، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں حیا کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ آغا جان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ حیا رات کے وقت بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں اپنی الجھنوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پشت سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سلیمان خان زادہ کھڑا تھا۔ حیا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن سلیمان نے نرمی سے اس کا راستہ روکا۔ مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو حیا؟ سلیمان نے اپنی مخصوص سنجیدگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے اور نرم لہجے میں پوچھا۔ حیا نے نظریں جھکائی اور خاموش رہی۔ سلیمان نے ایک قدم اور قریب بڑھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اس رخصتی سے خوش نہیں ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی ہٹلر ہوں جو تمہاری زندگی مشکل کر دے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں حیا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری خوشی اور تمہارا مان میرے لیے سب سے بڑھ کر ہوگا۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ سلیمان کی آواز میں سچائی اور مٹھاس دیکھ کر حیا کا دل ایک پل کے لیے پگھلا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر خفگی برقرار رکھی۔ سلیمان اسے ایک گہری نظر سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیا دیر تک اس کے الفاظ کے سحر میں جکڑی رہی۔
شادی کا دن آ چکا تھا اور پوری خان زدہ حویلی لائٹوں اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں بیٹھی تھی جس پر سونے کا نفیس کام ہوا تھا۔ وہ بلا کے خوبصورت اور پیاری لگ رہی تھی، بالکل کسی پری جیسی، لیکن اس حسین چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے سائے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور تائیں امی اندر داخل ہوئیں۔ حیا کے چہرے پر ڈر دیکھ کر وہ مسکرائیں اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے حیا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ڈرو مت میری بچی، یہ گھبراہٹ ہر لڑکی کو ہوتی ہے، تائیں امی نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سلیمان اوپر سے جتنا سخت لگتا ہے نا، اندر سے اتنا ہی موم ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، بس تم اپنے دل سے یہ خوف نکال دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تائیں امی کی باتوں سے حیا کے دل کو تھوڑا قرار آیا، لیکن دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں۔ رخصتی کے بعد حیا سلیمان کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں اور شمعوں سے مہک رہا تھا۔ حیا کا گھونگھٹ ہلکا سا کھلا تھا اور اس کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ساتھ شدید غصہ اور ناراضگی جھلک رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں آغا جان اور اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سلیمان اندر داخل ہوا۔ شیروانی اتارے وہ سفید کرتے شلوار میں بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ وہ حیا کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلیمان نے انتہائی محبت اور نرمی سے حیا کا گھونگھٹ پورا اٹھایا اور اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ ماشاء اللہ، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو حیا، اس نے مسکرا کر کہا اور حیا کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن حیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور غصے سے بھولتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے مت چھوئیں آپ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ رخصتی منظور نہیں تھی، آپ لوگوں نے زبردستی مجھے یہاں پر لا کر بٹھا دیا ہے، حیا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے روحان سی آواز میں کہا۔ سلیمان اس کے اس اچانک غصے پر تل ملایا نہیں، بلکہ وہ آغا جان کی بات یاد کر کے مزید نرم ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور حیا کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو حیا، اور تمہیں اپنا غصہ نکالنے کا پورا حق ہے۔ سلیمان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انتہائی تحمل سے کہا۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، یہ کمرہ تمہارا ہے، اور جب تک تم مجھے خود دل سے قبول نہیں کر لیتی، میں انتظار کروں گا۔ سلیمان کا یہ بے پناہ پیار اور اس کی نرمی دیکھ کر حیا کا غصہ اندر ہی اندر پگھلنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے منہ پھیر کر صوفے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سلیمان اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ شادی کو 2 دن گزر گئے تھے، لیکن حیا کا رخ ابھی تک سلیمان کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ حیا نے چائے کا کپ سلیمان کی طرف بڑھایا تو سلیمان نے مسکرا کر کہا، شکریہ، مجھے لگا تھا آج چائے کے ساتھ غصے کا ایک چمچ مفت میں ملے گا۔ حیا نے اسے گھور کر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، اگر آپ کو زیادہ کڑوی لگ رہی ہے تو مت پئیں۔ ان دونوں کی یہ ہلکی پھلکی نوک جھونک میز پر بیٹھے آغا جان اور تائیں امی دیکھ رہے تھے۔ آغا جان نے عمران صاحب کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور پھر تائیں امی مسکرا کر بولی، سلیمان بیٹا، اب شادی کی مصروفیات ختم ہو گئی ہیں تو کیوں نہ تم حیا کو لے کر چند دن کے لیے کہیں باہر گھومنے چلے جاؤ؟ بیچاری حویلی میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہے۔ حیا نے فوراً چونک کر کہا، نہیں تائیں امی، میں بالکل بور نہیں ہوئی، میں بالکل ٹھیک ہوں یہاں۔ میں نے تائیں امی نے مجھ سے پوچھا ہے حیا، تم سے نہیں۔ سلیمان نے شرارت سے ابرو اچکا کر کہا اور پھر آغا جان کی طرف دیکھ کر بولا، جی آغا جان، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آج شام ہی میں حیا کو لے کر باہر جا رہا ہوں۔ حیا نے سلیمان کو غصے سے دیکھا، لیکن آغا جان کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکی۔ شہر کی گرمی اور حویلی کی بندشوں سے دور اگلی ہی صبح سلیمان حیا کو لے کر مری کی خوبصورت اور پرکشش وادی کی طرف نکل پڑا۔ جیسے جیسے گاڑی بل کھاتے ہوئے پہاڑی راستوں پر بلندی کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے حیا کی زلفوں اور اس کے دل کے بند دریچوں کو چھونے لگے تھے۔ راستے بھر حیا نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر رخ کیے رکھا، گویا وہ باہر کے نظاروں میں اتنی مگن تھی کہ اسے برابر میں بیٹھے سلیمان کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ مگر سلیمان، جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے نہایت مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا، اپنی نظروں کے آئینے میں صرف حیا کے بدلتے تاثرات کو قید کر رہا تھا۔ جب وہ مری پہنچے تو وادی نے دھند کی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔
بادل اتنے نیچے اتر آئے تھے جیسے وہ زمین کو چھونے کے لیے بےتاب ہوں۔ سلیمان نے مال روڈ سے ذرا ہٹ کر ایک پرسکون اور لگژری ریزورٹ میں قیام کیا تھا، جہاں سے کھڑکی باہر کھولتے ہی گہرے سرد درختوں اور دھندوں کا ایک سحر انگیز نظارہ سامنے آتا تھا۔ سفر کی تھکن اتارنے کے بعد شام کے وقت حیا کمرے سے متصل وسیع بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ مری کی سردی اس کے وجود کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی شال خود کے گرد اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی، مگر ٹھنڈی ہوا کی شوخی اس کے گالوں کو گلابی کر رہی تھی۔ سامنے پھیلی وادی میں دور دور تک پہاڑوں پر بنے مکانات کے چھوٹے چھوٹے بلب یوں چمک رہے تھے جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ حیا اس سحر انگیز ماحول میں اس حد تک کھو گئی کہ اس کے چہرے کی روایتی خفگی اور ضد کہیں پیچھے چھوٹ گئی اور لبوں پر ایک انتہائی نرم اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لمحے سلیمان کافی کے 2 مگ لیے بالکنی میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی وجاہت اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ حیا کو یوں مسکراتے دیکھ کر سلیمان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ چند لمحے اسے اسی حالت میں دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے کائنات کا سارا حسن اس وقت حیا کے اس مسکراتے ہوئے چہرے میں سمٹ آیا ہو۔ سلیمان دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا اور کافی کا ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ گرم مگ کی تپش پاتے ہی حیا نے چونک کر سلیمان کو دیکھا۔ اس کی نظریں سلیمان کی گہری سنجیدہ اور محبت پاش نظروں سے ٹکرائی تو اس نے دھڑکنوں کی رفتار کو تیز ہوتے محسوس کیا۔ حیا نے خاموشی سے مگ تھام لیا اور دوبارہ سامنے دیکھنے لگی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ پرانا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بہت خوبصورت ہے نا یہ جگہ؟ سلیمان نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے نہایت دھیمی اور ریشمی آواز میں پوچھا۔ جی بہت زیادہ، حیا کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اس کی آواز میں سردی کی وجہ سے ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ سلیمان نے محسوس کیا کہ حیا سردی سے سکڑ رہی ہے۔ اس نے کافی کا مگ ایک طرف میز پر رکھا اور حیا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ حیا اس کی اس اچانک قربت پر احتجاج کرتی، سلیمان نے بڑے پیار اور حق سے اپنے دونوں ہاتھ حیا کے کندھوں پر جمائے اور اپنی شال کا ایک حصہ حیا کے گرد بھی پھیلا دیا، جس سے ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بہت قریب آ گیا۔ سلیمان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا؟ حیا نے گھبرا کر دھیمی آواز میں کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر سلیمان نے اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ کون دیکھے گا حیا؟ اس وقت یہاں صرف میں ہوں اور تم ہو، اور یہ گہری دھند ہے، اور تم میری منکوحہ ہو، میری بیوی ہو۔ کیا مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی حق نہیں ہے؟ سلیمان کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ اور تپش تھی جو حیا کے اندر کے سارے غصے کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ سلیمان نے حیا کے چہرے کو آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ حیا کی آنکھیں جب تک غصے اور ضد کے پردے میں چھپی ہوئی تھیں، اس وقت سلیمان کی بے پناہ محبت دیکھ کر نم ہو گئیں۔ ان آنکھوں میں اب کوئی شکایت نہیں تھی بلکہ ایک تسلیم کا جذبہ تھا۔ تم کب تک مجھ سے یوں دور بھاگتی رہو گی حیا؟ سلیمان نے اس کے گال پر آئی زلف کی لٹ کو بڑے پیار سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہاری ناراضگی سے تکلیف نہیں ہوتی؟ میں نے امی سے کہہ کر یہ سب اس لیے پلان کیا تھا تاکہ میں تمہیں اس ماحول سے باہر نکال سکوں جہاں تم خود کو اکیلا سمجھ رہی ہو۔ حیا نے سلیمان کے کرتے کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا دل اس وقت اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا سلیمان اس کی دھڑکنیں صاف سن رہا ہے۔ سلیمان کا یہ روپ، اس کی یہ نرمی اور اس کا یہ بے پناہ خیال رکھنا حیا کے دل کے اس قلعے کو گرا چکا تھا جو اس نے ضد کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھی، حیا نے نظر جھکاتے ہوئے روحان سی آواز میں اعتراف کیا۔ میں بس ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں، آپ کبھی میری بات نہیں سمجھیں گے، مجھے اکیلا کر دیں گے، مگر حیا کی بات ادھوری رہ گئی اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر سلیمان کے ہاتھ پر گرا۔ سلیمان نے اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس کے چہرے کو مزید قریب لاتے ہوئے بولا، مگر کیا ہے حیا؟ بولو۔ حیا نے گہرا سانس لیا، اپنی تمام جھجک اور ضد کو ہمیشہ کے لیے پسے پشت ڈالتے ہوئے سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور دھیمی مگر پکے لہجے میں بولی، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ میرے آغا جان کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ ہٹلر نہیں ہیں سلیمان، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے اتنے دنوں تک آپ کو پریشان کیا۔
حیا کے لبوں سے محبت کا یہ سچا اور معصوم اعتراف سن کر سلیمان کے چہرے پر ایک ایسی دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جس نے حیا کے دل کو ایک بار پھر موہ لیا۔ سلیمان نے حیا کو پوری محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار حیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بھی سلیمان کی پشت پر اپنے ہاتھ پھیلا دیے، گویا زندگی کا سب سے محفوظ حصار مل گیا ہو۔ کچھ دیر اسی خوبصورت ماحول اور خاموشی قربت کا لطف اٹھانے کے بعد سلیمان نے حیا کو اپنے سینے سے تھوڑا الگ کیا اور شرارت سے ابرو اچکا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حیا کا چہرہ شرم اور حیا کے مارے اس وقت گلاب کی مانند سرخ ہو رہا تھا۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، واہ، یعنی اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تمہیں منانے کا طریقہ اتنا آسان ہے اور تمہیں صرف ایک آؤٹنگ پر لانا تھا تو میں رخصتی کے اگلے ہی دن تمہیں یہاں لے آتا۔ مجھے اتنے دن تمہاری وہ خطرناک ناراضگی اور اکھڑپن برداشت نہ کرنا پڑتا۔ سلیمان کے اس چٹخارے دار اور رومانوی بات پر حیا نے شرما کر اپنی نظر جھکا لی اور اس کے سینے پر آہستہ سے مکہ مارتے ہوئے بولی، آپ بھی نہ سلیمان، اب بس اب زیادہ مذاق مت اڑائیں میرا۔ میں مذاق نہیں کر رہا حیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور انتہائی نرمی سے بولا، تمہاری یہ مسکراہٹ، تمہارا یہ اعتراف میرے لیے کائنات کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہے۔ اب ہمارے درمیان کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ حیا نے سلیمان کی طرف دیکھا اور دونوں کے لبوں پر ایک خوبصورت، نرم اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ مری کی وہ سرد شام، وہ گہری دھند اور جادوئی ماحول ان دونوں کے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ چکا تھا، اور خانزادہ حویلی کی وہ ضدی حیا اب سلیمان کی محبت کے رنگ میں پوری طرح سے پگھل چکی تھی۔